بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ناظرین اور سامعین، آج بروز جمعہ ہے اور آج 27 ربیع الثانی سن 1443 ہجری 4 دسمبر سن 2021 ہے۔ آج کی مجلس میں بھی ہماری گفتگو کا موضوع دو گستاخان رسول کا عبرتناک انجام۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی اسی موضوع پر ایک گستاخ رسول خسرو پرویز کا واقعہ پیش کیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چند ایام اور چند ہفتے انشاءاللہ تعالی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرتناک انجام اور برے حشر اس موضوع پر ہم چند واقعات پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں بھی ہماری گفتگو کا موضوع دو گستاخان رسول کا عبرتناک انجام۔ ان دونوں کا واقعہ کب پیش آیا، کس زمانے میں پیش آیا؟ ان دونوں کا واقعہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیش آیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام میں اس بطل جلیل سے یاد کیے جاتے ہیں جن کی شجاعت و بہادری کا تمغہ زبا زد خاص و عام ہے۔ ان کا دور عدل و انصاف، رعایا پرستی اور حسن انتظام کو دیکھ کر مورخین نے کہا کہ ان کی حکومت خلافت راشدہ کی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ اتابکی خاندان کے اس اولو العزم مجاہد کی پوری زندگی صلیب داروں کے ساتھ میدان کارزار اور جہاد میں گزری ہے۔ چنانچہ انہی کے زمانے میں ان دو گستاخان رسول کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ سن 557 ہجری میں سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک رات نماز تہجد سے فارغ ہو کر سوئے تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے نور الدین، ان دونوں سے میری حفاظت کرو جن کی آنکھیں نیلی ہیں۔ سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر پھر لیٹ گئے تو فوراً نیند آ گئی۔ پھر یہی خواب دیکھا، اسی طرح 3 مرتبہ وہی آدمی دکھائے گئے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش ہوئی اور اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور خواب کا تذکرہ کر کے جمال الدین سے مشورہ کیا اور خواب کو راز میں رکھنے کی بات کہی۔ جمال الدین نے فوراً خدام کے ساتھ سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ سلطان اپنے خصوصی ارکان سلطنت کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور ننگے پاؤں دربار رسالت میں حاضری دی اور اپنے وزراء کو حکم دیا کہ تمام اہل مدینہ کی دعوت کی جائے، کھانا کھلایا جائے۔ تو بادشاہ کی دعوت میں پورا مدینہ شریک ہوا۔ تمام اہل مدینہ دعوت میں تشریف لائے، لیکن وہ دو بدبخت اور وہ دونوں ملعون گستاخان رسول نہیں آئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے اور اہل مدینہ سے پوچھا کہ کیا کوئی دعوت میں آنے سے باقی رہ گیا ہے؟ تو مدینہ والوں نے کہا کہ کوئی تو باقی نہیں رہا ہے، تمام اہل مدینہ دعوت میں شریک ہو گئے ہیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا غور سے جائزہ لیا جائے کہ کیا کوئی دعوت میں آنے سے باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ بنظر غائر اور غور و فکر کے بعد اہل مدینہ نے کہا کہ ہاں، 2 آدمی
دعوت میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، اور وہ دونوں دعوت میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ دونوں کسی کی دعوت میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ دونوں خود بڑے فیاض اور بڑے سخی ہیں، اور وہ دونوں خود دوسروں کی دعوت اور ضیافت کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ دونوں بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لیکن فوراً بادشاہ زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ پولیس پہنچی اور دونوں کو گرفتار کر کے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے معلوم کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے، اور یہاں آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم حج کرنے آئے تھے، اور شہر مدینہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے اس قدر ہمیں محبت ہو گئی کہ ہم نے یہاں سے اپنے وطن کو جانا مناسب نہ سمجھا، اور ہم دونوں مغربی ہیں۔ ادھر مدینہ میں شور برپا ہو گیا کہ بادشاہ نور الدین زنگی ان دونوں کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں اور ان دونوں سے کیوں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں تو بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار ہیں، بڑے فیاض اور سخی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن اہل مدینہ کی ان تمام باتوں کو رد اور انکار کرتے ہوئے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کا پتہ معلوم کیا کہ تمہارا مکان کہاں ہے۔ تو ان دونوں نے بتلایا کہ ہم مسجد نبوی سے بالکل متصل ہی قیام پذیر ہیں، مسجد نبوی سے بالکل مل کر ہمارا مکان اور مسکن ہے۔ الغرض بادشاہ نے ان کے کمرے میں پہنچ کر ہر طرف سے جائزہ لیا، مگر کوئی ایسی چیز ان کے کمرے میں نظر نہ آئی کہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ سلطان اس پر بہت حیران و پریشان تھا کہ اچانک دل میں ایک بات آئی کہ ان دونوں کے مصلے کو اٹھا کر دیکھا جائے۔ تو جب ان دونوں کے مصلے کو اٹھا کر دیکھا گیا، ان کی جائے نماز کو اٹھا کر دیکھا گیا، تو اس کے نیچے ایک بڑا بھاری پتھر ہے، مصلے کے نیچے ایک بڑا بھاری پتھر ہے۔ جب اس پتھر کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس پتھر کے نیچے ایک گہری سرنگ تھی، ایک گہرا راستہ تھا۔ جب اس سرنگ کا جائزہ لیا گیا تو وہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس تک پہنچنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک پہنچنے والی تھی۔ وہ دونوں بدبخت نصرانی تھے جن کو عیسائی بادشاہوں نے بہت ساری دولت دے کر اس کام پر معمور کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو روضہ پاک سے کسی طرح نکال لیا جائے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جلال اور غضب میں آ گئے اور دونوں کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں بدبختوں کو شام کے وقت بری طرح قتل کر دیا گیا، اور صبح میں انہیں جلا کر بھسم کر دیا گیا، اور اس طرح یہ دونوں لعین قتل ہو کر جہنم رسید ہو گئے۔ اور یہی گستاخان رسول کا انجام ہوتا ہے۔ آخر کار اہل مدینہ کو حقیقت سمجھ میں آئی، ان کی آنکھ کھلی، اور اس طرح ان کے دلوں میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی رفعت اور عزت بیٹھ گئی۔ پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے گہری بنیادوں کو زمین کی تہ تک بھر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے چاروں طرف سے، تاکہ دوبارہ اب کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ
ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں، آپ کی امت کے دشمن رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، نہ پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم رسید فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم چند گستاخان رسول کا ذکر اور ان کے واقعات سنیں گے۔ آج کی یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔